السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف میں بیٹھے لڑکے نے وقت گزارنے کے لیے مسجد کے سٹور سے ایک پرانا ریڈیو نکالا۔ اس میں سیل نہیں تھے مگر وہ اچانک چل پڑا۔ تلاوت کی بجائے اس میں ایک گھٹی گھٹی آواز آنے لگی جو اس لڑکے کے مرحوم باپ کی تھی۔ وہ ایک قتل کا اعتراف کر رہے تھے، اس کی دل دہلا دینے والے اعتراف میں باپ رو رو کر اس خونی رات کا ذکر کر رہا تھا جب اس نے ایک بے گناہ کی جان لی تھی۔ اس ویران اور تاریک سٹور روم میں گونجتی وہ کھڑکھڑاتی ہوئی آواز اس قدر دردناک اور بھیانک تھی کہ لڑکے کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی۔ لڑکے نے ڈر کر ریڈیو بند کیا مگر آواز آنا بند نہیں ہوئی، کیونکہ وہ آواز ریڈیو سے نہیں بلکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی وہ انتہائی پر نور اور روحانی طمانینت سے بھرپور دوپہر تھی جب زارون اپنے ہی گھر کے ایک انتہائی پرسکون الگ تھلگ اور دنیاوی شور و غل سے کٹے ہوئے کمرے میں اعتکاف کی نیت حالت میں مصلی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کمرہ کوئی عام کمرہ نہیں تھا بلکہ دراصل اس کے مرحوم باپ کے سکندر کا پرانا اسٹڈی روم ہوا کرتا تھا، جسے زارون نے اپنے تنہائی کے لیے خاص طور پر منتخب کیا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سی مقناطیسی اور روحانی خاموشی طاری تھی، اور ہوا میں جلتے ہوئے عود اور لبان کی بھینی بھینی اور مسحور کن خوشبو رچی بسی ہوئی تھی جو اس منظر کو مزید گہرا کر رہی تھی۔ زارون جو کہ اپنے معمول کے وظائف کر چکا تھا، ایک دوپہر جب وہ محض اپنا وقت گزارنے اور کمرے کی ترتیب درست کرنے کی غرض سے جائے نماز کے بالکل قریب رکھی ہوئی ایک پرانی نایاب کتابوں کی اس عظیم الشان اور بھاری لکڑی کی شیلف کو صاف کر رہا تھا تو اچانک اس کی تیز اور مشاہدہ کرنے والی نظر اپنے باپ کی اس بھاری بھرکم اور فولادی تجوری کے ایک انتہائی خفیہ اور پوشیدہ دراز پر پڑی، جو شاید حادثاتی طور پر یا وقت کی دھول اور پرانی ساخت کے باعث تھوڑا سا کھلا رہ گیا تھا۔ زارون کے ذہن میں ایک فطری تجسس اور کھوج کی لہر پیدا ہو گئی۔ اس نے بغیر کسی خاص ارادے یا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ اس تاریک تنگ اور گرد آلود دراز کے اندر مکمل طور پر ہاتھ ڈال دیا اور اس کی انگلی کی پور سے کوئی انتہائی ٹھنڈی اور دھاتی چیز ٹکرائی جس کی ساخت کسی پرانی مشین کے جیسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جب اسے احتیاط کے ساتھ باہر نکالا تو وہ ایک انتہائی پرانا اور بوسیدہ منی وائس ریکارڈر تھا جس کی سیاہ رنگت پر سالوں کی مٹی اور دھول کی مٹی کی تہیں جمی تھی۔ زارون نے اپنے ہاتھ میں الٹ پھلٹ کر بغور دیکھا اور ایک انجانے تجسس کے تحت جو شاید قدرت کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا تھا، اس نے پرانی ڈیوائس کا پلے کا بٹن آن کر دیا، پوری طاقت سے دبا دیا۔ ریکارڈر کی پرانی اور خستہ حال موٹر نے ایک ہلکی سی چرچراہٹ اور سنسناہٹ پیدا کی اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد اس کے چھوٹے اور دھول بھرے اسپیکر سے ایک ایسی کھرکھراتی ہوئی اور گھٹی گھٹی آواز ابھری جس نے اس پرسکون کمرے کے گہرے سناٹے کو کسی تیز دھار خنجر کی طرح چیر کر رکھ دیا تھا۔ یہ آواز کسی غیر یا اجنبی کی نہیں تھی بلکہ اس کے اپنے مرحوم باپ سکندر کی تھی، لیکن اس آواز میں وہ روایتی روب و دبدبہ اور وہ وقار بالکل موجود نہیں تھا جسے زارون نے اپنے ہوش سنبھالنے کے دن سے لے کر باپ کی موت تک سن رکھا تھا اور جس کی وہ اندھا دھند تقلید کرتا تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی روزی روٹی اور ہوتی ہوئی لرزتی ہوئی آواز تھی جو ایک شدید کرب اور اذیت میں ڈوبی ہوئی اپنی ماں یعنی زارون کی دادی بیگم زبیدہ سے مخاطب ہو کر انتہائی دردناک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اماں، میں نے ایک قتل کر دیا ہے، میرے ہاتھ ایک بے گناہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور میں ایک خونی درندہ بن چکا ہوں۔ مجھے راتوں کو اب نیند نہیں آتی
اور مقتول کی سسکیاں اور آہیں سائے کی طرح میرا پیچھا کرتی ہیں۔ میرا ضمیر مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے اور میں اس عذاب کو مزید برداشت نہیں کر پا رہا۔ اس ہولناک اور لرزہ خیز اور قیامت خیز اعتراف کے بعد اس چند سیکنڈ کی ریکارڈنگ میں کسی مقتول کا نام، کسی حادثے کی جگہ کا ذکر یا مزید کوئی بھی تفصیل درج نہیں تھی، موجود نہیں تھی، اور محض چند ہی لمحوں کے بعد وہ پرانی ٹیپ ایک عجیب سی سنسناہٹ کی آواز کے ساتھ خود بخود بند گئی تھی۔ زارون جو اپنے باپ سے جنونی اور دیوانہ وار حد تک محبت کرتا تھا، انہیں دنیا کا سب سے عظیم، نیک سیرت، اصولوں کا پابند اور فرشتہ صفت انسان مانتا تھا، یہ بھیانک اور ناقابل اعتراف سن کر مکمل طور پر سکتے میں آ گیا اور شدید صدمے میں آ گیا۔ اس کا تیز چلتا ہوا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو اور وہ ایک اتھاہ تاریک کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اسے اپنے کانوں کی سماعت پر قطعی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا وہ شفیق اور باوقار باپ جو کسی چونٹی کو بلا وجہ جان بوجھ کر مارنے سے گریز کرتا تھا اور جس کی ایمانداری کی قسمیں پورا شہر کھاتا تھا، اس کی روح پر ایک ظالمانہ قتل کا اتنا بھاری اور غلیظ بوجھ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کے دامن پر اس خونی دھبے اور گناہ عظیم کے تصور نے زارون کے انتہائی مضبوط اور فولادی اعصاب کو جڑوں سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور اس کا سانس اس کے حلق میں بری طرح سے اٹکنے لگا تھا، چونکہ وہ اعتکاف کی انتہائی سخت اور کڑی شرعی پابندیوں میں جکڑا ہوا تھا اور کسی بھی صورت وہ اس مخصوص کمرے کی دہلیز پار کر کے دنیا کی باہر کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی کسی دنیاوی انسان یا اپنے گھر والوں سے اس ہولناک راز کے بارے میں کوئی بھی بات چیت کر سکتا تھا۔ اس لیے اس پر ایک ایسی قیامت خیز بے چینی اور ایک ایسا روفسا اضطراب پیدا کیا گیا جس نے اس کی راتوں کی نیندیں، اس کی بھوک اور اس کے دن کا سارا سکون چھین کر اسے ایک زندہ لاش میں تبدیل کر دیا، اور اس کا احساس اور باپ کی محبت میں ڈوبا ہوا دل اپنے باپ کی آخرت کی تکلیف، ان کے عذاب قبر اور اس راز کے ناقابل برداشت بوجھ سے کٹنے لگا۔ وہ اعتکاف کے باقی ماندہ دن اور راتیں اسی جائے نماز پر روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے شدید ذہنی کرو اور اذیت میں گزارتا رہا۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر ہزاروں سوال مچل رہے تھے کہ آخر اس کے باپ جیسے سلجھے ہوئے انسان نے کس کا اور کیوں قتل کر دیا تھا؟ وہ کون سی ایسی مجبوری یا لالچ تھا جس نے اس کے باپ کو قاتل بننے پر مجبور کر دیا؟ سب سے بڑا سوال تو یہ تھا کہ کیا اس کی دادی بیگم زبیدہ اس تمام خونے واقعے سے واقف نہیں تھی؟ زارون انتہائی بے صبری، ایک دیوانگی اور پاگل پن کے عالم میں روز و شب گنتے ہوئے عید کا چاند نظر آنے لگ گیا تھا کرنے لگا، کیونکہ جیسے اس کے اعتکاف کی یہ مقررہ اور شرعی مدت ختم ہو اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا اپنی دادی کے پاس جا کر اس لرزہ خیز اعتکاف کی جڑوں تک پہنچ سکے اور اس راز سے پردہ اٹھا سکے۔ عید کی رات جب بالآخر ٹیلی ویژن پر چاند نظر آنے کا اعلان ہوا اور پورے گھر میں خوشیوں اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، تو زارون کے چہرے پر عید کی کوئی روایتی خوشی یا مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک پر اسرار وحشت، ایک گہری سنجیدگی اور ایک انتہائی ٹھوس اور نہ ٹوٹنے والا اور عزم طاری تھا جو اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے گھر کے کسی بھی فرد سے گلے ملنے یا مبارکباد دینے کی بجائے سیدھا حویلی کے پرانے اور وسیع حصے کا رخ کیا جہاں اس کی دادی بیگم کا مخصوص کمرہ واقع تھا۔ زارون کی شخصیت بچپن ہی سے انتہائی مضبوط، حقیقت پسند اور فضول جذباتیت سے بالاتر تھی۔ عام اور کمزور لوگوں کی طرح رونے دھونے
ویلا کرنے یا اس ہولناک بات کو چھپا کر اندر ہی اندر گھٹنے اور کڑھنے کی بجائے حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا بے رحمی سے سامنا کرنے پر پختہ یقین رکھتا تھا۔ وہ لمبے لمبے اور بھاری بھاری قدم اٹھاتا ہوا دادی کے کمرے کی طرف بغیر دستک دیے دھڑا دھڑ اندر داخل ہو گیا۔ دادی جو بستر پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اسے اعتکاف سے اٹھ کر آتا دیکھ وہ خوشی سے مسکرائیں اور عید مبارک دینے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، لیکن زارون کے چہرے پر وہ پتھریلی سختی، اس کے ماتھے کی تیوریاں اور اس کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی سرخ اور غضبناک وحشت دے کر ان کے ہاتھ ہوا میں منجمد ہو کر رہ گئے۔ زارون نے بغیر کسی سہارے کے کوئی بھی رسمی تحمید باندھی ہو، بلکہ کوئی بات گول مول گھمائے اور انتہائی سخت سرد اور دو ٹوک لہجے میں وہ پرانا اور دھول بھرا منی ریکارڈر دادی کے بستر پر ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا اور اپنی مضبوط انگلی سے اس کا پلے کا بٹن پوری طاقت سے دبا دیا۔ کمرے کے اس گہرے سناٹے میں جب سکندر کی وہ روتی ہوئی ہچکیوں میں ڈوبی اور قتل کے صریح اعتراف والی آواز گونجی تو دادی کے چہرے کا رنگ ایک ہی لمحے میں ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کے چہرے کی تمام جھریاں خوف سے کھنچ گئیں، اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں اور اس کا پورا وجود کسی سوکھے ہوئے اور خستہ حال پتے کی طرح مکمل طور پر کانپنے لگا۔ دادی اچانک اور کاری وار پر مکمل طور پر شدر رہ گئی تھیں اور میں اکیلے بھی نہیں رہتی۔ انہوں نے اپنے وہم و گمان میں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ سالوں پہلے ان کا جوان بیٹا ان کے سامنے اپنے گناہ کے بوجھ تلے رو رہا ہوگا اور اپنا دل ہلکا کرنا چاہ رہا ہوگا، تو اس خفیہ اور خونی ریکارڈنگ اس ڈیسک پر رکھے ہوئے کسی پرانے ریکارڈر میں غلطی سے محفوظ ہو چکی۔ اب وہ اپنے انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک پوتے کے اس آندھی جیسے نفسیاتی دباؤ اور اس کی تیز اور روح کو چیر دینے والی چبھتی ہوئی نظروں کے سامنے ریت کی ایک کمزور سی دیوار ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے۔ زارون نے انتہائی سرد مہر، غضبناک اور ایک تفتیشی افسر جیسی کاردار آواز میں اس ریکارڈنگ کا پورا پس منظر، اس کی تاریخ اور اس قلم کی قتل کی مکمل حقیقت اگلنے کا مطالبہ کیا۔ دادی نے جواب مکمل طور پر سکتے اور ایک شدید اعصابی صدمے کی حالت میں تھی اور ان کے خشک لب بری طرح لرز رہے تھے۔ انہوں نے زاروں قطار روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے بالآخر اس بھیانک اور لرزہ خیز سچائی کا اعتراف کر لیا جسے وہ برسوں سے اپنے سینے کی ایک اندھی اور تاریک قبر میں دفن کیے ہوئے تھی اور جس کا بوجھ انہیں بھی اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں بتایا، زارون، جس شخص کا خون تمہارے باپ سکندر کی گردن پر ہے اور جس کی آہیں اسے راتوں کو سونے نہیں دیتی، وہ کوئی غیر یا کوئی اجنبی انسان نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا ستیلا بھائی چچا زاد کامران تھا۔ دادی نے روتے ہوئے اس خونی داستان کا انکشاف کیا کہ زارون کے دادا کی اچانک وفات کے بعد خاندانی جائیداد، ملوں اور وسیع و عریض زرعی زمینوں کی تقسیم پر دونوں ستیلے بھائیوں کے درمیان شدید نوعیت کے تنازعات کھڑے ہو گئے۔ ساری جائیداد کی لالچ اور ایک اندھی تقلید نے اس کائنات اور سکندر کی آنکھوں پر ایک ایسی کالی پٹی باندھ ڈالی اور انہیں رشتوں کا تقدس بھول گیا تھا، اور ان میں سے وہی دادی کے اکسانے اور مسلسل زہر بھرنے والے نوجوان تھے۔ اور ان کے باپ نے کھربوں روپے کی جائیداد اور کا واحد اور اکلوتا وارث بننے کے لیے اپنے ہی خون یعنی اپنے ستیلے بھائی کامران کو ہمیشہ کے لیے رستے سے ہٹا دیا۔ وہ خونی اور ایک صفاکانہ منصوبہ بنایا گیا تھا، اور دادی نے روتے ہوئے بتایا کہ سکندر نے پیسوں کے زور پر اور مافیا کے کچھ کرندوں کی مدد سے کامران کی گاڑی کے بریک انتہائی مہارت سے فیل کروا دیے تاکہ جب وہ اپنے معمول کے مطابق رات کے اندھیرے میں ہائی وے پر سفر کرے تو اسے ایک قدرتی اور حادثاتی موت کا رنگ دیا جا سکے۔ اور پولیس
حادثاتی موت کا شکار رنگ دیا گیا۔ پولیس کو کوئی بھی شک ان پر نہ جا سکے یہ حادثہ ان میں سے بالکل بھی خونی اور سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے عین مطابق ہو، اور کامران کی تیز رفتاری بے قابو ہو کر اس گہری اور تاریک کھائی میں گر کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس خوفناک حادثے میں کامران کی ایک چھوٹی اور معصوم سی بیٹی بھی، جو اس رات بابا کے ساتھ بدقسمت گاڑی میں موجود تھی، اور اس بھیانک اور دل دہلا دینے والے حادثے کے بعد وہ چھوٹی سی بچی اس اندھیرے سنسان اور خون آلود ہائی وے پر کہیں کھو گئی، جس کا آج تک 20 سال گزرنے کے باوجود کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ دادی نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس معصوم اور بے گناہ بچی کے لاپتہ ہونے اور اپنے بھائی کے ناحق خون نے سکندر کے حساس دل و دماغ پر ایسا کاری ضرب کیا کہ وہ اس طرح سے رات کبھی بھی بھول نہ سکیں گے۔ انہوں نے اپنے کینے اور لالچ میں آ کر انتہائی ایک غلط قدم اٹھا دیا، جس کے بعد وہ زندگی میں کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکے، اور مرتے دم تک اسی احساس جرم کی ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتا رہا، اور یہی بوجھ اسے وقت سے پہلے موت کی وادی میں لے کر چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے اس کی بیٹی کو بہت ڈھونڈا، لیکن زندگی نے اسے اتنی مہلت نہ دی، اور یہ ساری ایک خوفناک، غلیظ اور دل دہلا دینے والی حقیقت سن کر زارون کے دل و دماغ کی تمام رگیں شدت غضب اور تکلیف سے پھٹنے لگیں۔ وہ زارون جو اپنے ماں باپ سے بے پناہ اور اندھی محبت اور عقیدت رکھتا تھا، اس کا دل یہ سوچ کر خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کا باپ دنیاوی قانون سے بچ تو گیا، لیکن اب آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس قدر شدید عذاب اور ناقابل بیان اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ زارون نے کوئی مویلا نہیں مچایا، اور نہ ہی کیا اس نے لوگوں کی طرح اپنی دادی کو برا بھلا کہا یا انہیں گالیاں دی، کیونکہ وہ اپنی حقیقت پسندی میں یہ بخوبی جانتا تھا کہ وہ اب ان فضول باتوں اور رونے دھونے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور گزرے ہوئے وقت کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ اس نے اپنے فولادی اعصاب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس لمحے اپنے دل میں ایک ایسا اٹل اور پتھر پر لکیر جیسا فیصلہ کیا جیسے اب دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اس نے طے کر لیا وہ اپنے مرے ہوئے باپ کو آخرت کے اس ہولناک عذاب اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے اس گمشدہ اور لاوارث بچی کو اگر پتال سے بھی ڈھونڈنا پڑا تو وہ ڈھونڈ کر لائے گا، اور اپنے باپ کے اس عظیم انسان کا ہر قیمت پر اور ہر حال میں ازالہ کرے گا۔ زارون نے جذباتی ہو کر گھر میں ماتم کرنے والی اور کمرے میں بند ہو کر رونے کی بجائے ایک انتہائی ٹھوس، منطقی اور ایک منظم تشخیصی افسر کی طرح اس معاملے کی جڑوں تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا۔ عید کی چھٹیاں ختم نہیں ہوئیں اور ختم ہوتی اربوں روپے کے بزنس اور تمام کاروباری مصروفیات کو مکمل طور پر پس پش ڈال دیا، اور اپنی بے گناہ دولت اور اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے 20 سال پرانے ان تمام بوسیدہ، دمک زدہ اور مٹی میں اٹے ہوئے پولیس ریکارڈنگ تک رسائی حاصل کرنا شروع کر دی، جو اس پرانے حادثے میں سے کسی بھی طرح ہاتھ جڑے ہوئے تھے، جو شہر سے میلوں دور اس سنسان اور ویران علاقے ہائی وے کے اس پرانے اور خستہ حال تھانے میں جا پہنچے جہاں 2 دہائیوں قبل اس حادثے کی پہلی FIR درج کی گئی۔ تھانے کے اس بدبودار اور تاریخ ریکارڈنگ روم کی گرد آلود فائلیں اور پرانے پھٹے ہوئے رجسٹر کی خاک چھانتے ہوئے زارون نے ان تمام ریٹائرڈ تفتیشی افسران، کانسٹیبلز اور اہلکاروں کے نام اور ان کے موجود پتے تلاش کر لیے ہیں، جنہوں نے اس رات اس حادثے میں شفقت کی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ اس کی یہ تفتیش کوئی عام کام نہیں تھا، اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نظام کی سستی کا سامنا کرنا پڑا، کئی افسران تو اس سے دنیا سے جا چکے تھے،
لیکن زارون کی وہ بے چین تڑپ جو اس کے باپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے اس کے سینے میں ایک الاؤ کی طرح دہک رہی تھی، جل رہی تھی، اسے ایک پل کے لیے بھی رکنے نہیں دے رہی تھی۔ کئی ہفتوں تک اس نے پاگل کر دیا تھا، خجل خواری اور بے دریغ پیسہ بہانے کے بعد بالآخر ایک بوڑھے اور بستر پر پڑے فالح زدہ ریٹائر پولیس افسر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جس کا جسم تو نکارا تھا لیکن اس کی یادداشت ابھی بھی کام کر رہی تھی۔ اس بوڑھے افسر نے زارون کو کانپتی ہوئی آواز میں بتایا کہ اسے وہ تاریک اور طوفانی رات آج بھی اچھی طرح سے یاد ہے، جب کامران کی گاڑی اس اندھی کھائی میں گر گئی تھی اور انہوں نے شدید محنت کے بعد گاڑی کے ٹائر تیار شدہ ملبے سے کامران کی لاش تو نکال لی گئی، لیکن پچھلی سیٹ پر موجود تازہ خون کے نشانات صاف بتاتے تھے کہ وہاں گاڑی میں کوئی بچہ بھی موجود تھا جو حادثے کے بعد پر اسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ افسر نے کھانستے ہوئے اور یادداشت پر زور ڈالتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا باریک سراغ جس نے زارون کی امیدوں میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ اس نے بتایا کہ حادثے کی اس طوفانی رات اس کی بائک کو دیکھ کر گزر جانے والے ایک مار بردار ٹرک کے ڈرائیور کو پولیس نے معمولی تفتیش کے لیے ناکے پر روکا، جس کے بیانات بہت زیادہ مشکوک تھے اور وہ گھبرائے ہوئے لگ رہا تھا، لیکن چونکہ اس وقت پولیس کو اس معاملے کو جلد از جلد محض ایک حادثہ قرار دے کر فائل بند کرنے کا اوپر سے شدید دباؤ آ گیا تھا، اس لیے اس غریب اور ڈرے ہوئے ڈرائیور کو رشوت دے کر چھوڑ دیا گیا اور اسے مزید کوئی تفتیش نہیں کی گئی۔ زارون نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً اس ٹرک ڈرائیور کی تلاش شروع کرنا کر دی۔ اس نے پرانی ٹرانسپورٹ یونین کے ان بوسیدہ اور اندھے دفتروں کا رخ کیا جہاں سالوں پرانے ٹرکوں کے چلان، ان کے روٹس اور ان ڈرائیوروں کے نام پر پرانے کھاتے خانوں میں درج ہوتے تھے۔ مہینوں کی اس انتھک اور خوار کلرکوں کو رشوت دینے اور پیسہ بہانے کے بعد آخر کار وہ اس پرانے ٹرک کے نمبر کی مدد سے اس ڈرائیور کا نام اور اس کا 20 سال پرانا پتہ نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ زارون کا دل اس دن بے انتہا تیزی سے دھڑک رہا تھا جب وہ اپنی چمچماتی ہوئی لگژری گاڑی کو ایک دور دراز سڑک پر کھڑا کر کے شہر کے ایک انتہائی پسماندہ اور کچی آبادی پر مشتمل علاقے کی تنگ اور بدبودار اور غلاظت غربت کا ایک ایسا وحشتناک رقص جاری تھا۔ زارون جانتا تھا کہ وہ یوں ہی منہ اٹھا کر کسی غریب کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی اجنبی امیر شخص کا اس طرح سے سیدھے گھر کے اندر چلے جانا شکوک و شبہات میں بلند کر دے گا اور جنم بھی دے سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی تشویش اور اس گھر میں داخل ہونے کے لیے انتہائی معقول اور ٹھوس جواز پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ اس نے خود کو ایک فلاحی ادارے اور NGO کے نمائندے کے روپ میں پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جو غریب اور مستحق عورتوں کو کاروبار کے بڑے بڑے آرڈرز اور ان کے علاج کے لیے مالی امداد فراہم کرتے ہیں۔ زارون نے ایک ہاتھ میں کچھ فائلز اور امدادی فارم پکڑے ہوئے اس خستہ حال اور کچے اینٹوں والے مکان تک جا پہنچا جس کا پتہ اسے ٹرانسپورٹ یونین کے اس پرانے دفتر سے ملا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک انتہائی کمزور اور بیمار اور بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ زارون نے انتہائی باوقار اور دھیمے لہجے میں اپنا جھوٹا تعارف کروایا اور کہا کہ ان کی تنظیم محنت کش عورتوں کو روزگار اور بیماروں کو ادویات فراہم کرتی ہے، اور انہیں محلے والوں سے معلوم ہوا ہے کہ اس گھر میں سلائی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ بوڑھی اور بیمار عورت کی غربت اور موذی بیماری کی چکی میں پیس رہی تھی۔ امداد اور سلائی کے بڑے بڑے آرڈر کا سن کر فوراً اسے عزت سے گھر کے اندر چھوٹے سے
کچے شہر میں لے آئی۔ زارون جب صحن میں بچھی ہوئی ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھا تو اس کی نظریں بے اختیار سامنے برآمدے میں رکھی ہوئی ایک پرانی سلائی مشین پر جھکی ہوئی اس نوجوان لڑکی پر پڑ گئی جو ایمل تھی۔ ایمل نے انتہائی پرانا اور سستا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک پاکیزگی اور وقار کا تاثر تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر کسی کا زخم ایک مدھم سا نشان تھا جو شاید اسی حادثے کا شکار تھا جو 20 سال پہلے اس کے باپ کی زندگی نکل گیا۔ ایمل نے ایک نظر اس اجنبی کو دیکھا اور پھر انتہائی حیا اور خودداری کے ساتھ اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے اپنے کام میں مگن ہو گئی، اور زارون کو اس گھر میں داخل ہونے کا جواز مل چکا تھا۔ اس نے بوڑھی عورت سے اس کے بیماری اور گھر کے حالات پر بات چیت شروع کر دی اور پھر جان بوجھ کر پانی مانگا تاکہ ایمل پانی لانے کے بہانے کچن کی طرف چلا جائے اور وہ اس بوڑھی عورت سے تنہائی میں وہ اصل راز اگلوا سکے جس کے لیے وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ زارون نے ایمل کے کچن میں جاتے ہی اپنا لہجہ بدلا اور اس غریب بیوہ عورت پر ایک تشویشی صحافی کا دباؤ ڈالتے ہوئے اسے نوٹوں کی ایک ایسی بھاری گڈی دکھائی دی جس کی چمک اس کے کچے گھر میں پہلی بار پڑی تھی۔ زارون نے اس سے کہا کہ وہ امداد تو دے گا، لیکن اسے 20 سال پہلے اس ہائی وے پر ملنے والی اصلاح بچی کا وارث چاہیے ہے، اور حال سچا جاننا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو غربت اور بیماری سے ہار چکی تھی، اپنی موت کے خوف میں مبتلا تھی، دولت کی اس چمک اور زارون کے اس روب و دبدبہ کے سامنے ٹوٹ گئی اور روتے ہوئے اس 20 سال پرانے راز سے پردہ ہٹا دیا۔ اس نے بتایا کہ حادثے کی اس طوفانی رات اور کالی رات اس کے شوہر کو سڑک کنارے جھاڑیوں میں ایک انتہائی ننھی اور خون میں لت پت بچی ملی تھی جو خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور وہ بتا رہے تھے وہ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے اور پولیس کے لمبے چکروں، تھانے کی تفتیش اور جھوٹے مقدموں سے ڈرتے تھے، اس لیے خاموشی سے اس بچی کو اپنے ساتھ چھپا کر کچی آبادیوں میں لے آئے۔ انہوں نے اس کا نام ایمل رکھا اور اسے اپنی سگی بیٹی بنا کر پالا پوسا۔ بوڑھی عورت نے روتے ہوئے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایمل کو جب اس نے ہوش سنبھالا تھا تبھی سارا کچھ بتا دیا گیا تھا، اور ان کی سگی بیٹی نہیں ہے بلکہ انہیں جھاڑیوں سے ملی تھی، اور یہ عمل یہ حقیقت جاننے کے باوجود ان سے سگی اولاد سے بڑھ کر پیار محبت کرتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے، لیکن ان کی شدید غربت نے کبھی اس بچی کو سکھ اور وہ خوشیاں نہیں دی جس کی وہ حقدار تھی۔ زارون کے سینے میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو، اسے اب مکمل اور 100% یقین ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی جس کی تلاش میں وہ مہینوں سے خاک چھان رہا تھا، وہ کہیں اور نہیں بلکہ اسی کچے صحن میں موجود ہے۔ زارون خاموشی سے ایمل کو پانی کا گلاس لاتے ہوئے دیکھتا رہا اور اس کے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمل کو یہ معلوم ہے کہ وہ لاوارث ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کھربوں اربوں کی جائیداد کی مالکن ہے اور اس کے چچا کامران کا خون ہے۔ زارون اگر چاہتا تو اسی وقت وہ کروڑوں روپے کے چیک اور وہ جائیداد کے کاغذات اس کے سامنے پھینک کر اپنا ضمیر ہلکا کر سکتا تھا، لیکن اس کی حقیقت پسند دور اندیش نگاہوں نے ایمل اور چہرے پر موجود اس محنت کش خودداری اور وقار کو پڑھ لیا۔ زارون کو احساس ہوا اگر وہ محض دولت دے کر چلا گیا تو یہ عمل کسی احسان یا بھیک سے کام نہیں ہوگا جو اس نے زخموں کا مداوع نہیں کر سکتی۔ عمل سے اس کے ماں باپ کی، اس کے خاندان اور اس کا رتبہ چھینا گیا، صرف پیسے دے کر اس ظلم کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ زارون نے یہ اٹل فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو محض اس کی جائیداد کا حصہ نہیں دے گا بلکہ اسے اپنی جائیداد کا سب سے بڑا بہو ہونے اور اس
حویلی کی مالکن بنا کر وہ عزت اور وہ مقام اور وہ چھنا ہوا خاندان واپس دے دوں گا جو اس کے باپ کی گناہ کی وجہ سے اس معصوم سے چھن گیا۔ زارون نے آگے بڑھ کر بوڑھی عورت کو امداد کی رقم فراہم کی اور وہاں سے انتہائی خاموشی سے چلا آیا۔ اگلے ہی دن زارون نے شہر کے سب سے نامور اور معزز وکیل کو اپنے اعتماد میں لیا اور اسے ایمل کے اس خستہ حال گھر میں شادی کا باقاعدہ اور باوقار پیغام لے کر بھیجا گیا۔ جب وہ معزز وکیل اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی میں اس کچی آبادی کے تنگ گلیوں سے گزر کر اس ٹوٹی ہوئی دروازے پر جا پہنچا، اس نے اندر جا کر اس بوڑھی اور منہ بولی ماں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ شہر کا سب سے بڑا بزنس مین اور ارب پتی انسان زارون سکندر ان کی بیٹی ایمل سے شادی کرنا چاہتا ہے اور شریک حیات بنانا چاہتا ہے۔ تو اس غریب گھرانے پر جیسے سکتے کا عالم طاری تھا۔ ایمل اور اس کی ماں کے لیے یہ بات کسی خوفناک اور ناقابل یقین معجزے سے یا خوفناک عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں شدید حیرت اور صدمے میں مبتلا ہو گئیں۔ ان جیسی غریب اور قسم پرسی کی ماری ہو جائے۔ عورتوں کے گھر اتنے بڑے وڈیرے اور ارب پتی کا رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایمل نے شروع سے ہی اس غیر متوقع رشتے پر شدید شک کا اظہار کیا اور وکیل کو صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ امیر لوگ غریبوں کے جذبات کے ساتھ صرف کھیلتے ہیں اور صرف اس کا وجود بھی باہر ڈال لیتے ہیں اور کار پر۔ تو زارون کو ایمل کی اس خودداری پر مزید فخر محسوس ہوا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ خود اس معاملے کو سلجھائے گا۔ زارون نے ایک انتہائی سنجیدہ اور باوقار انسان کے طور پر اسے اور اس کی منہ بولی اماں سے ملاقات کی۔ زارون نے کوئی چھوٹا جھوٹا دعویٰ کرنے یا اپنی دولت کا روب و دبا جھاڑنے کی بجائے انتہائی سادگی اور حقیقت پسندی سے ایمل کو قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایمل سے کہا کہ وہ اپنی اس امیرانہ اور بناوٹی دنیا کے کھوکھلے پن سے شدید بیزار ہو چکا، جہاں صرف رشتے مفادات اور دولت کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے ایک ایسی سلیقہ مند، باہمت اور مخلص جیون ساتھی کی تلاش ہے جس نے زندگی کی تلخیوں کو سہا ہو اور جو دولت کو قدر کرتا ہو۔ زارون نے ایمل کی منہ بولی ماں کی گرتی ہوئی صحت کا بھی ذکر کیا اور وعدہ کیا وہ ان کا شہر کے سب سے اچھے ہسپتال میں علاج کروائے گا اور انہیں وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی جس کی وہ حقدار ہیں۔ ایمل جو اپنی منہ بولی ماں کی روز بروز بگڑتی ہوئی حالت اور مستقبل کے تاریک اندیشوں سے شدید خوف زدہ تھی اور خود بھی جانتی تھی کہ وہ لاوارث ہے اور اس کے محل کے اور درندوں نے اسے خود محفوظ کر رکھنا کتنا مشکل ہے۔ زارون کی سنجیدگی اور اس کی سچائی اور اس پروقار لہجے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے محسوس ہوا کہ زارون عام امیر زادوں جیسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی سچائی اور ایک ایسا ٹھہراؤ ہے جو دل کو تسلیاں دیتا ہے۔ انتہائی طویل ذہنی کشمکش اور بہت سوچ و بچار کے بعد ایمل نے اپنی ماں کی بقا اور اپنے تاریک مستقبل کو ایک باعزت سہارا دینے کے لیے آخرکار اس رشتے کی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن زارون کے دل و دماغ میں لگی ہوئی وہ آگ ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا وہ ایمل کے ساتھ زندگی بھر کا اتنا بڑا رشتہ کسی جھوٹ اور فریب کے بنیاد پر نہیں رکھ سکتا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ جس لڑکی کو اپنی دلہن بنانے جا رہا ہے وہ دراصل اس کے باپ کے ہاتھوں یتیم ہو گئی تھی، اور اگر اس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ اپنے باپ کی طرح ہی ایک بے ہوش ہو چلا تھا، مجرم کہلائے گا۔ اور زارون کوئی بزدل انسان نہ تھا اور وہ حقائق کا سامنا کرنا جانتا تھا۔ شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، محض 2 دن باقی رہ گئے جب زارون نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور کھٹن فیصلہ
کیا۔ اس نے ایمل سے ملنے کی درخواست کی کہ مجھے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایمل جو اپنے مستقبل کے خوبصورت خواب آنکھوں میں سجائے انتہائی سادگی اور امید کے ساتھ چلی آئی تھی، اور اس ہولناک طوفان سے بالکل بے خبر تھی جو زارون چند لمحوں میں اس کے بالکل سامنے لانے والا تھا۔ زارون جب ایمل کے کرسی پر بیٹھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی اور ایک آنکھوں میں ایک ایسی شدید ندامت تھی جسے دیکھ کر ایمل کا دل دھڑک اٹھا۔ زارون نے کوئی بات کرنے سے پہلے اپنے بریف کیس سے جائیداد کے تمام قانونی کاغذات نکال کر میز پر ایمل کے بالکل سامنے رکھ دیے تھے، جن پر اس نے آدھی جائیداد ملے گی اور بینک بیلنس جو اس کے والد نے زندہ ہونے پر اسے ملنی تھی، ایمل کے نام منتقل کر دیا تھا۔ ایمل حیرت سے ان کاغذات کو دیکھنے لگ گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے باپ کے اس بھیانک گناہ، اس لرزہ خیز حادثے اور اس رشتے کی اصل بنیاد پر حقیقت سے پردہ اٹھ گیا تھا، اور وہ اب پردہ اٹھا، اور جس نے عمل کی دنیا کو ایک ہی لمحے میں زیرو کر کے رکھ دیا۔ زارون نے اپنی کانپتی ہوئی آواز اور شرم سے ایمل کو بتایا کہ وہ کوئی کچی آبادی کی بے لاوارث لڑکی نہیں ہے، بلکہ اس شہر کے سب سے بڑے ذمہ دار چودھری کامران کی اکلوتی بیٹی ہے، اور اس اربوں روپے کی جائیداد کی اصل اور قانونی وارث ہے۔ زارون نے اسے بتایا کہ 20 سال پہلے جس رات وہ ٹرک ڈرائیور کو سڑک کے کنارے زخمی حالت میں ملی تھی، وہ کوئی عام سڑک نہیں تھی، اور جس حادثے میں اس کے باپ کی موت واقع ہو گئی، اور وہ قدرت کا ایک ایسا فیصلہ تھا، اور بلکہ ایک سوچی سمجھی اور شفاقانہ سازش تھی۔ زارون نے اپنے ہی باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتے ہوئے ایمل کو بتایا کہ اس کے باپ سکندر نے جائیداد کی اندھی ہوس اور لالچ میں اپنے ستیلے بھائی یعنی ایمل کے باپ کی گاڑی کے بریک فیل کروا دیے، اور اس قتل کو ایک حادثے کا رنگ دے دیا گیا۔ زارون کے یہ الفاظ ایمل کے دل و دماغ پر کسی بم کی طرح گرے تھے۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، اور اس کے ذہن کے تاریک گوشوں میں ماضی کی وہ تمام دھندلی اور خوفناک یادیں جو اس کے لاشعور میں کہیں دفن تھی، کسی ڈراؤنی فلم کی طرح چلنے لگ گئی تھی۔ وہ گاڑی کا تیز رفتاری سے بے قابو ہو جانا، وہ اندھیرا، وہ شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز، وہ اس کے باپ کا خون میں لت پت چہرہ، اور وہ چیخیں جو اس کے گارڈز نے دیکھ کر لت پت چہرہ اور چیخی ہوئی اس کے ذہن میں 20 سال پہلے ایک خواب کی طرح گونجی تھی، وہ سب ایک دم سے حقیقت کا روپ دھار کر اس کی نظروں کے سامنے آ گئی۔ ایمل کا سانس گھٹنے لگا اور وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ رہی تھی، رونے لگی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا، جس شخص سے وہ شادی کے خوبصورت خواب دیکھ رہی تھی وہ دراصل اس کے باپ کا قاتل تھا۔ قاتل کون ہے؟ اور جس خاندان کا حصہ بننے جا رہی تھی دراصل ان قاتلوں کا خاندان تھا جس نے جائیداد کی خاطر اسے یتیم کر کے در در کی ٹھوکریں کھانے اور غربت کی چکی میں پیسنے کے لیے سڑکوں پر تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ایمل کا پورا وجود غصے، نفرت اور شدید غصے کی حالت میں ہی تھا، کانپ رہا تھا، اور وہ زارون کو ایک خونی درندے کے بیٹے کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ زارون نے اپنے دفاع میں ایک لفظ نہیں کہا اور نہ ہی اپنے باپ کے گناہ پر کوئی پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور انتہائی عاجزی، سچی ندامت اور آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ جوڑ کر ایمل سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرے باپ نے تمہارے ساتھ جو ظلم و ستم کیا اس کی دنیا اور آخرت میں کوئی معافی نہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس وقت مجھ سے اور میرے وجود سے نفرت کر رہی ہو، لیکن میں نے یہ ساری حقیقت تمہیں اس لیے بتائی کیونکہ میں اپنے باپ کے اس گناہ کی بنیاد پر اپنا محل تعلیم نہیں کروانا چاہتا، اور
اور نہ ہی بچپن میں مزید مجھے کوئی دھوکے باز لگتا ہے۔ جیسے میں نے چچا کے حصے کی تمام جائیداد تمہارے نام کر دی جو اصل میں تمہارا شرعی حق تھا، اور اب شادی کا یہ فیصلہ بھی مکمل طور پر تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ زارون نے روتے ہوئے کہا کہ تم چاہو تو ان کاغذات کو لے کر مجھ سے اور میرے اس قاتل خاندان سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جا سکتی ہو، اور مجھے سر عام چھوڑ کر ٹھکرا سکتی ہو۔ مجھے تم سے کوئی گلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ تم 100% حق پر ہو اور میرے باپ نے تمہاری ہنستی کھیلتی زندگی برباد کی، لیکن میں تم سے صرف ایک بھیک مانگتا ہوں کہ میرے مرے ہوئے باپ کو اس کے خون کے بوجھ سے معاف کر دو۔ میں نے اپنی ساری دولت، اپنا سارا غرور اور ساری انا تمہارے قدموں میں رکھ دی ہے، صرف اس لیے کہ میرے باپ کو آخرت کے اس ہولناک عذاب اور جہنم کی آگ سے کسی طرح نجات مل سکے، کیونکہ ان کی وہ اعترافی ریکارڈنگز مجھے آج بھی راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ عمل ایک خوفناک، اذیت ناک اور ذہنی کشمکش کا شکار ہی تھی۔ اس کے دل کا شدت سے چاہا تھا کہ ان کاغذات کو پھاڑ دے اور وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، لیکن جب اس نے زارون کی آنکھوں میں وہ سچی ندامت، اس کا کھرا پن اور عظیم احسار دیکھا جس نے اسے راتوں کی نیند حرام کر کے اسے کچی آبادی کی ان غلیظ گلیوں میں ڈھونڈتا ہوا مجبور ہو کر چلا آیا تھا، اور اس کے اندر موجود نفرت کا وہ لاوا آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ زارون اپنے باپ کے گناہوں کا ہرگز ذمہ دار نہیں ہے، اور وہ چاہتا تو چپ چاپ اس سے شادی کر کے اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتا تھا، یا اپنی طاقت کے زور پر اسے جائیداد سے بے دخل کر رکھ سکتا تھا، لیکن زارون نے سچائی کا وہ انتہائی کھٹن اور مشکل راستہ چنا جس نے دونوں اس کی عزت اور اس کے خاندان کے وقار کو داؤ پر لگا دیا۔ ایمل کو یہ تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگی کہ زارون خود بھی اپنے باپ کے اس گناہ کا ایک بے گناہ اور مظلوم شکار ہے، اور وہ اس بوجھ کو دھونا چاہتا ہے۔ ایمل نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور اس نے زارون کے ان سرخ اور پرنم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا فیصلہ کر لیا جس نے اس کی عظمت کو بھی آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس نے انتہائی ٹھہری ہوئی اور پرسکون لہجے میں کہا کہ میں تمہارے اس سچ اور تمہارے اس جرأت کو دل سے قدر کرتی ہوں، اور یہ جان گئی ہوں کہ تم جیسے اپنے باپ جیسے ظالم نہیں ہو، اس لیے میں اس رشتے کو اور تمہیں اپنے دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ ایمل کے یہ الفاظ زارون کے لیے کسی آب حیات سے کم نہ تھے۔ اس نے جب ایمل کو اس رشتے پر رضامند پایا تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں ایمل سے ایک بار پھر التجا کی کہ وہ اس میرے مرے ہوئے باپ کو اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ ایمل نے گہری سانس لی اور کہا کہ میں نے اپنے کاغذات، اپنے خون اور اپنے باپ کے قتل کی حد تک تمہارے باپ اور اپنے چاچا سکندر کو دل و دماغ سے خراب کر دیا گیا ہے، اور باپ اور سکندر چچا کو دل سے معاف کر دیا ہے۔ وہ باقی جو اس کائنات کے مالک کی مرضی ہوگی اور جو اس کا قانون ہوگا وہی اصل انصاف ہوگا۔ ایمل کے ان چند الفاظوں نے زارون کے کندھوں سے وہ اذیت ناک، پرانا اور پہاڑ جیسا بھاری بوجھ ایک ہی لمحے میں اتار دیا جسے وہ کئی مہینوں سے اپنے سینے پر اٹھائے پھر رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے باپ کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ اللہ کی رحمت نے ان سب کی غلطیوں اور گناہوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ اس دن کے بعد ان دونوں نے ماضی کی ان تلخ اور خونی داستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دیا اور ایک ایسی نئی اور روشن زندگی کا آغاز کیا جس کی بنیاد جھوٹ، لالچ یا دھوکے پر نہیں تھی، بلکہ ایک بے مثال سچائی کا عظیم، معافی اور دل دہلا دینے والا احترام پر رکھی۔ اور ضرور نے ثابت کر دیا کہ باپ کے گناہوں کا بوجھ اگر بیٹا سچی نیت اور اصرار کے ساتھ دھونا چاہے تو قدرت
اس کے راستے خود بخود آسان کر دیتی ہے اور اندھیروں میں بھی روشنی کی کرنیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔